اچھا علی بھائی، اس میں ایک تھوڑا سا پریکٹیکل ایگزامپل آپ سے پوچھ لوں مسئلہ، کیونکہ یہ بڑا جی بتائیں. ایلیٹ کلاس کا اور ایون اب تو اپر مڈل کلاس کا بھی یہ ایشو بہت سویئر بن گیا نا، کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چیز صاف ستھری پہننے میں کوئی حرج نہیں، ایون اگر آپ پر اللہ پاک کا انعام ہے تو آپ تھوڑی چیز مہنگی بھی لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جو ایلیٹ کلاس میں تھا اور اب اپر مڈل کلاس میں بھی یہ چیز راسخ ہو چکی ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ جناب برانڈ کانشیسنس ہے. مثلا اب برانڈ کی چیز ہے، آپ نے یہ مثال کے طور پہ گھڑی پہنی ہے تو آپ کا کام دے رہی ہے، چلو آپ اسے تھوڑی اور مہنگی کر لیں اگر آپ کا لیول تھوڑا مزید اوپر ہے، لیکن اگر آپ یہ 25 لاکھ کی لے لیں، یا آپ جوتے جناب پہن رہے ہیں، چلو آپ کا بہت لیول آئی ہے، آپ 3000 کا جوتا لے لیں، آپ 50,000 کا لے رہے ہیں، حرام ہے. تو وہ تو کہتے ہیں جس میں کیا ہے، میرے دل میں کوئی تکبر نہیں، مجھے شوق ہے. دیکھیں وہ شوق نہیں ہوتا. اگر شوق، اس کو شوق کا بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹیسٹر لگا لیں، اس کو کہیں اگر شوق ہے تو تم قرآن پہ یہ حلف دو کہ جب کبھی تم دوستوں میں پہنتے ہو بیٹھ کے اور تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں کہ تم نے کون سی مہنگی والی گھڑی پہنی ہوئی ہے. یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے. خواہش کیا، وہ خود جا کے انٹروڈیوس کراتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے تو ریاکاری کر رہے ہیں. پھر شوق والی کون سی بات ہے؟ شوق تو اپنے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص شوق سے یہ بتاتا ہے باہر جا کے جی آج میں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں یا 3 پراٹھے آج میں نے صبح کھائے ہیں، ویسے کوئی گپ شپ میں ڈسکس، لیکن اس کو ایز اے شوق بنا کے پریزنٹ کرتا ہے. ایون جو 5 پراٹھے کھانے والا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کام ہی بتاؤں کہ میں تو کھانا ہی بڑا تھوڑا جی ایویں ہاتھ ہی لانا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو زیادہ کھا کے بھی کہتا ہے میں تو ہمیشہ. اور جتنے جھوٹے لوگ ہیں آپ ان کو اکثر سنے ہو کہیں گے جی میں عادت ہے کہ بالکل سچی گل منہ تے کر دینی ہے. آج تک آپ دنیا میں کسی بندے کو سنا ہے کہ میری تو عادت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں؟ ایسا نہیں. تو یہ وہ اس نے خود چیک کرنا ہے. یہ برانڈ شرینڈ والے جو چکر ہے نا، ایک بات ٹھیک ہے. اچھا جی میرا آپ سے سوال ہے، آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ میں جائیں، ایک ٹیکے کے 2 برانڈ آپ کے سامنے رکھے جائیں، ایک جرمنی کا بنا ہوا اور ایک پاکستان میں ایک مولانا کا بنایا ہوا، جن کا نورانی چہرہ بھی اس پہ بنا ہوا ہو، داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، اللہ والے ہوں، چاہے وہ بھی ہوں جن کو آپ بزرگ بھی مانتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ میں بیعت بھی ہوں، تو آپ وہ مولانا والا ٹیکہ لیں گے یا جرمنی والا؟ جرمنی والا. تو آپ دین کیوں مولانا سے لے رہے ہیں؟ پھر دین میں کیوں شکل سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو دین میں بھی پھر آپ دیکھیں نا کہ سچائی کیا ہے. تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو اس برانڈ کے اوپر اعتبار ہے. اسی طریقے سے یہ بات حقیقت ہے کہ کپڑوں میں بھی اور یہ باقی چیزوں میں بھی صرف مہنگا پن ایک ایشو نہیں ہے. یہ آپ نے اردو میں ایک محاورہ بھی سنا ہوا ہے، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو بعض اوقات اس لیے بھی لینا پڑتا ہے کہ وہ ڈبل پیسے لگوا دیتا ہے، آپ کو وہ ہر بار لینے پڑ جاتی ہیں چیزیں. تو آپ ایک بار لے کے بے فکر ہو جائیں. اب میں ان کیمرہ ہی بات کر سکتا ہوں، آن کیمرہ نہیں کر سکتا، کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں کمپنیوں کے اگر آپ کپڑے خریدیں تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس وقت 2001 کے جوڑے بھی ہیں. آج 2019 ہے نا، 19 سال ہو گئے میں وہی سوٹ پہن رہا ہوں. میری شادی 2005 میں ہوئی تھی. میری شادی کے موقع پہ جو شادی کا سوٹ تھا اور ولیمے کا، وہ آج بھی میں اسی طرح پہنتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وہ سردیوں کے، گرمیوں والے تو ظاہر خراب ہو جاتے ہیں. سردیوں میں آپ اگر اچھی کوالٹی کا سوٹ لے لیں تو آپ مجھے بتائیں، ایک سوٹ 19 سال سے میں پہن رہا ہوں تو اس کی کیپیسٹی تھی نا، وہ 2001 میں وہ سوٹ میں نے 2500 کا خریدا تھا. اس زمانے میں 2500 بڑی رقم تھی. تو وہ تو سر آج میں اگر دیکھوں تو 1 روپے کا بھی سوٹ نہیں ہے، وہ اتنا سستا ہے، لیکن وہ آج تک چل رہا ہے. آج بھی میں پہن کے آپ جج نہیں کر سکتے یہ 19 سال پرانا سوٹ ہے. تو یہ بھی بعض اوقات ایشو ہوتا ہے کہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتم عالیہ کے برانڈ آپ کو نہیں لینے پڑتے، آپ کو کافروں کے برانڈ لینے پڑ جاتے ہیں، یہ مہنگی چیزیں لینے پڑ جاتی ہیں. تو باقی اگر آپ تکبر کے لیے لیتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھنے میں سادہ گھڑی، یہ سادہ بال پوائنٹ 8-10 روپے والا استعمال کرتا ہوں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں کرنے کی، کیونکہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بال پوائنٹ کی سیاہی جب ختم ہونی ہے نا، چاہے وہ 1000 روپے کا بال پوائنٹ ہے اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے، اور چاہے 10 روپے والا اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے. اس میں تو پھر برانڈ نہیں ہونا. اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت بھی آپ سے لوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ایشو ہے آج کل گھر گھر کا، کہ اگر آپ کی مانا آمدن بالفرض 2-2.5 لاکھ ہے اور دوسری طرف ایک ایسا میں سے مثال دے رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے یہ میری ساری ضروریات ہے، چلو میں نے اچھی کوالٹی بھی لے لی، مجھے شوق بھی ہے سب،
میرے لیے اتنا جائز ہے. دوسرا شخص ہے جس کی روز کی آمدن جناب اگر کروڑ روپے ہے, تو کیا اس کا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہاں کر سکتا ہے سٹینڈرڈ ہائی اپنا ضرور کرے, زکوٰۃ بھی دے اور حلال کا مال کمائے. معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ روزانہ کروڑوں میں کما رہے ہیں نا, مجھے قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ ان کی کمائی حلال کی ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک چھکا مارا تھا جس کی وجہ سے وہ اس بیٹنگ وکٹ کے اوپر سیٹ ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے. اور علی بھائی اس میں تھوڑا سا وہ کنسرٹ بھی لینا جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو رات کی روٹی رکھے تو وہ منافق ہے میری نظر وہ میں. بار ابو ذر غفاری میرا کلپ سن لیں, وہ ایک ٹاپک ہی یہ بالکل بات different. ثابت ہے ویسے؟ نہیں اس طرح نہیں ہے, لیکن وہ ایک ٹاپک ہی ہے, وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں, فضول خرچی نہ کریں, بالکل بھی گندے مندے نہ رہیں, فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ مال ان چیزوں پہ خرچ کریں کہ جو آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور بھی ہو رہا ہو. ٹھیک, یہ اصل میں اس کے پیچھے. باقی میں آپ کو بات کلیئر کروں, جو کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں چھکے ضرور مارے ہوئے ہیں. ایون اس وقت بھی جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, کہیں پہ ٹیکس چور ہیں, وہ کہیں پہ آپ منہ بول کے آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. اب بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایک شخص ہے اور وہ مطلب اس کی ماں بیمار ہوتی ہے, اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, اور آج وہ پاکستان کا امیر ترین شخص بن چکا ہے. تو مطلب اس کو زمین, اس کی زمین میں سے تیل تو نہیں نکلا, یا اس کی زمین میں سے کوئی سونے کی کان تو نہیں نکل آئی ہے. کہیں نہ کہیں چھکے مارے ہوتے ہیں نا. حلال کا کاروبار کبھی بھی اس بڑے لیول پہ جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے. آپ کو 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ تو بڑی آسان نظر آ رہی ہے, لیکن 1 کروڑ پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5 لاکھ. اور 1 ارب پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5 کروڑ. بس ادھر دل کو ہاتھ پڑ جائے گا. 2.5 کروڑ زکوٰۃ بہت زیادہ ہے. یہ 100 پہ 2.5 روپے آسان لگ رہی ہوتی ہے, لیکن 1 ارب پہ 2.5 کروڑ. لیکن اللہ کا فضل ہے, بعض لوگ دیتے ہیں, وہ ہر سال دیتے ہیں. اس سے زیادہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک مہینے میں ملینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں ادر دین زکوٰۃ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور وہ اللہ نے ان کو استقامت دی ہوئی ہے, ان کو چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہے. ورنہ جس کے بعد تھوڑا سا مال آتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ مطلب سنبھالنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ نے دیا, ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مزید, اور وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو. یہ بات ہے.